السلام علیکم. امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے. اصل میں یہ آج کی ویڈیو بنانے کا مقصد جو ہے وہ مارکیٹ کو بھی ڈسکس کر لیں اور مارکیٹ کے اندر جو ہے خاص ایک ایکٹیویٹی ہے پچھلے ڈیڑھ مہینے سے ایک مہینے سے اسپیشلی، تو اس کے اوپر کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جو لوگوں کو سب سمجھانے والی ہیں، اور ماننا نہ ماننا ہر آدمی کے اپنے بس کی بات ہے اور سب کے اپنے پیسے ہیں. آج اس لیے کر رہا ہوں کیونکہ کچھ چیزیں جو سمجھ لیں میری ریکمنڈیشنز میں رہیں، جو میں دلاتا رہا، ان میں اللہ کا شکر ہے میرے ٹارگیٹس ہٹ ہوئے. اچھا، ہوتا کیا ہے کہ جب کبھی بھی ٹارگیٹ ہٹ ہونے پہ میں ایگزیکیوشن کرتا ہوں. اب ظاہر سی بات ہے، دیکھیں فرق ہے مجھ میں اور ایک عام اسٹاک کے انویسٹر میں، کیونکہ ہم پروفیشنلز ہیں، ٹھیک ہے، اور پیچھے سے زندگی میں نا اس مارکیٹ کے بڑے تجربات کر کے یہاں تک پہنچے ہیں. ٹھیک ہے، تو کچھ چیزیں ایسی ہیں جو بلڈ میں آ جاتی ہیں، پھر آپ کے اندر ہیں، ٹھیک، اس کے اندر وہ مجبوری ہے، وہ ویسے ہی ہوگا کیونکہ پتہ ہے کہ ٹھیک یہی ہے. کیا کہ ہمیشہ آپ کسی بھی چیز میں، چاہے بلو چپ ہو چاہے پینی اسٹاک ہو، آپ جس وقت لے رہے ہوتے ہیں تو کسی ریزن کی بیس پہ لیتے ہیں. اس ریزن میں ایک ریزن یہ بھی ہوتا ہے کہ اس اسکرپٹ کی پرائس، انڈیکس آپ کا جن لیولز پہ ٹریڈ ہو رہا ہو، اس حساب سے اس آئٹم کی کیا پرائس بننی چاہیے، اس سیکٹر کے کیا پی ملٹیپلز ہونے چاہیے، اور اسی طرح سیکٹرز کے اندر مختلف کمپنیز کی. تھرڈ ٹیئر اسکرپٹس ہماری مارکیٹ کا ایک امپورٹنٹ پارٹ ہے، دنیا کی مارکیٹس میں ہوتا ہے اس طرح، ٹھیک ہے، اور یہ زیادہ تر اسپیکولیٹو ہوتے ہیں. اب بات یہ ہے کہ جب ایک لیول، ٹارگیٹڈ لیول کوئی ہوتا ہے نا، تو وہ یعنی میری مرضی پہ نہیں ہے، بیسکلی وہ ٹیکنیکل چارٹس کے اوپر ہے. جب وہ لیول سمجھ لیں کہ بریک ہو یا وہ ٹچ ہو، اس لیول پہ ایگزیکیوشن لازم ہے. اس کی وجہ کیا ہے کہ اگر مارکیٹ نے یا اس آئٹم نے اس لیول کو کراس کر کے اس کے اوپر سسٹین ہونا ہے اور ایک نئی ریلی بنانی ہے، تو وہ ایٹ لیسٹ وہاں کچھ ٹائم سٹے کرے. یہی چیز سب سے امپورٹنٹ ہوتی ہے کہ یعنی جو ریزسٹنس لیول ہے اس کو وہ پہلے سپورٹ کنسیڈر کرے. سپورٹ کا مطلب یہ ہے کہ اس خاص ریٹ کے اوپر کچھ دن، کچھ ہفتے وہ چیز سسٹین کرے. جب تک وہ سسٹین نہیں کرے گی، سسٹین کرنے کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ ایک دن کی کلوزنگ آ گئی تو بس جی یوں ہو گیا، ایسا نہیں ہوتا. ٹریپس ہوتے ہیں کیونکہ مارکیٹ بیسکلی آپ کا اوپوننٹ ہے. کیا آپ کو فیل اس وقت ہو رہا ہے کہ کچھ ایسے آئٹم ہیں، میں نام نہیں لینا چاہ رہا بیسکلی کیونکہ یہ بہت لوگوں تک جاتی ہے، جو میں واٹس ایپ گروپوں پہ لوگوں کو، ابھی میں 4 روپے پہ ایک آئٹم کے کہہ رہا تھا اور 2 مہینے سے کہہ رہا تھا جتنا لینا ہے لے لو، جتنا لینا ہے لے لو. تو کچھ دوستوں کو تو مذاق میں یہ بھی کہا تھا گھر ور بیچ کے لے لو، یہ 2 گھر ہو جائیں گے، 3 گھر ہو جائیں گے. تو وہ ماشاء اللہ نظر آ رہا ہے نا. اب بات یہ ہے کہ اب اس وقت آپ مجھ سے نہیں کہلواؤ، کچھ مجھ سے زبردستی پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے. اب کیا لگ رہا ہے میں خود بتا دیتا ہوں کیا لگ رہا ہے. اب مجھے یہ لگ رہا ہے کہ میں نے بیچ دیا بھائی، اس کے اوپر یہ آپ کو مبارک. میں یہ کب کہہ رہا ہوں کہ اس کے بعد یہ نیچے آ جائے گا یا کمپنی بند ہو جائے گی. آپ کو مبارک، آپ سنبھال کے دکھاؤ. ٹریڈ وہ اچھی جس کا رسک چھوٹا ہو، ریوارڈ بڑا ہو. آج کی پرائس میں کیا وہ شیئر یا کوئی بھی شیئر ہو، وہ اگر 40-50% یا 60-70% اگر وہ بڑھ گیا ہے پچھلے 10 دن میں، تو کیا 60-70% رائز ہونے کے بعد کیا آپ کانفیڈنٹ انٹری کر سکتے ہیں؟ اگر کر سکتے ہیں تو وہ کر لیں تاکہ رسک اور ریوارڈ آپ کو پتہ ہو. ٹھیک ہے، کانفیڈنٹ انٹری اسی وقت ہوگی کہ جب رسک فیکٹر چھوٹا نظر آئے اور ریوارڈ فیکٹر زیادہ نظر آئے. مجھے اس وقت رسک زیادہ نظر آ رہا ہے، ریوارڈ چھوٹا نظر آ رہا ہے. ایسے وقتوں میں کیا یہ جاتا ہے کہ جب کبھی بھی مارکیٹ، دیکھیں ہمیشہ ایک بات میں سمجھاتا ہوں، 3 فیزز میں چلتی ہے: بلو چپس، سیکنڈ ٹیئر، تھرڈ ٹیئر. اس وقت آپ کی مارکیٹ میں سیکنڈ ٹیئر بھی نہیں، تھرڈ ٹیئر چل رہا ہے، اور پچھلے 1.5 مہینے سے چل رہا ہے. بہت زیادہ والیومز انہی میں ہے، بازار ایکٹیو ہے ان کی وجہ سے. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ بلو چپ خراب ہو گئے. ٹھیک ہے، ہاں ہمیں یہ ضرور دیکھنا پڑے گا، جو انالیسس کا طریقہ ہے کہ 47,000 کا جب انڈیکس نے ہائی بنایا تھا، وہاں سے بازار 43 تک جو گیا تھا، جو 47 آیا تھا، اس وقت بلو چپس کے کیا ریٹ تھے. میں ایک ایگزامپل دیتا ہوں، یعنی ڈی جی خان 140 ابو ٹریڈ ہوا، 49 اراؤنڈ، 48 اراؤنڈ میپل لیف ٹریڈ ہوا، پائنیئر، چراٹ، یعنی یہ جتنے آئی ایس ایل، اچھا پھر آئی این آئی ایل، یعنی اور بہت سے بلو چپس، اینگرو. آپ نوٹ کریں نا کہ آج وہاں سے اس پریویس ہائی سے اب جب آپ نیا ہائی بنا کے 48 پہ کھڑے ہیں، تو کیا ان کے وہ ریٹ آ گئے؟ وہ نہیں آئے. ٹھیک ہے، بلو چپس کے اندر یعنی اتنا زیادہ معاملہ ڈل ہے.
یعنی بازار ٹوٹل ڈپینڈ کر رہا ہے اس وقت پینی اسٹاکس پہ. اب پینی اسٹاکس میں اگر میرے ریکمنڈیشن یا میری مرضی کے 3 اسٹاکس تھے اور 3 اسٹاکس میں نے کسی میں 50%، کسی میں 55%، کسی میں 70% اگر گین لے لیا ہے تو میرا باہر آنا بنتا ہے. کیوں کہ ایک تو ہوتا ہے بازار کے اندر کانفیڈنٹ انٹری لینا. اب کانفیڈنٹ جب انٹری لی ہے تو کوئی ٹارگٹ سیٹ کیا تھا، اس ٹارگٹ کو بک کر لیا گیا. اب اس وقت یہ جو ٹائم ہے اب میرے لیے امپورٹنس یہ بات رکھتی ہے کہ جو میں نے کما لیا کانفیڈنس سے جو کمایا وہ زیادہ کمایا، ظاہر سی بات ہے، تو اب میں اس کو بچاؤں. اب اور کمانے کے پیچھے دماغ نہیں لگاؤ. یہ میں گر کی بات بتا رہا ہوں. آپ کم کرو ان آئٹمس میں. کوئی روز کا ایک اپنا اسٹاپ لاس رکھ لو کہ یار 20 پیسے کا اسٹاپ لاس، چھوٹا آئٹم ہے، 6 روپے کا آئٹم ہے، 20 پیسے کا اسٹاپ رکھ لیا، اوپر 50 پیسے میرے. یہ آپ تو کر لو جوا. ادروائز ہوگا یہ کہ کوئی ایک انٹری، کیونکہ اب آپ کانفیڈنٹ ہیں. آپ سوچو جو آئٹم میں نے 4 مہینے میں جمع کیا تھا وہ 3 دن میں بک گیا. آپ اس وقت اتنا راضی ہیں ہر چھوٹا آئٹم لینے کے لیے کہ میں جتنے دے رہا ہوں آپ لینے کو راضی ہو. مجھ سے مراد یہی بھائی میں اکیلا نہیں ہوں، مجھے پکڑ مت لینا. یہ میں مارکیٹ کی بات کر رہا ہوں کہ مارکیٹ کو جتنے بیچنے ہیں نا آپ راضی ہیں لینے کے لیے اس وقت. اور ان ریٹوں پہ 4 روپے پہ برا لگ رہا تھا، لٹرلی بتاؤں 4 روپے پہ مجھے 1-2 لوگوں نے کہا تھا یار یہ کچرا آئٹم نہیں بتایا کرو. اور ابھی پرسوں ہی ان میں سے ایک سے بات ہوئی، ان سے کہنا لگا یار ہم تو مر گئے، کوئی کچرا ہی دلا دیتے ہم کو. بس سمجھے جو بلو چپ کے شوقین ہوتے ہیں تو وہ ادھر ہی رہ گئے. تو جو کما لیا وہ بچائیں، مجھے نہیں بتائیں، مجھ سے نہیں پوچھیں، میں خود بتا دیتا ہوں نا. مجھے کیا پتا. اب آپ کو مبارک جتنے ٹیلی کام کے شیئرز تھے یا اور جتنے پینی اسٹاکس چلے ہیں ان میں سے وہ اسٹاکس جو میری زبان سے سنیں وہ سب بیچ کے فارغ ہو جائیں. ایک آئٹم ہے ابھی باقی، وہ کلائنٹس کے پاس ہے اور وہ اس کا اسٹاپ لاس بتایا ہوا ہے. ادروائز بلو چپ میں انویسٹمنٹ کرنی چاہیے، لیوریج پہ نہیں، کیونکہ جب تک موو کریٹ نہیں ہوگی، جب تک بلو چپ چلنے نہیں شروع ہوں گے ٹرسٹ نہیں کرنا چاہیے. کیش پہ لیں بلو چپس کو، لیکن رکھیں. اگر آپ کو لگتا ہے کہ ان سیکٹرز میں ان چیزوں میں گروتھ ہے تو رکھیں، کیونکہ کل ہے بجٹ. ہمیشہ دنیا کی اسٹاک مارکیٹس میں بہت انسرٹنٹی رہتی ہے 1-2 دن جب بجٹ قریب ہو. آج کا دن آپ دیکھ لیں کہ صرف پینی اسٹاکس ہی تھے جن کا شور مچا ہوا تھا، اور پھر کل ایک سیشن ہے اور پھر شام میں بجٹ ہے. تو اب یہ 2 دن ملیں گے سیٹرڈے سنڈے کہ بجٹ ریویوز ہو جائیں گے کہ کیا کس طرح کا بجٹ ہے. اس حساب سے منڈے کو نیا کام کر لیں. میری ایڈوائز یہی ہے. میں نے نفع بک کیے ہیں بھائی، میرے پیچھے نہیں پڑ جاؤ کہ اب کیا لگ رہا ہے، اب کیا لگ رہا ہے. مجھے کچھ بھی نہیں لگ رہا. مجھے یہ لگ رہا ہے کہ جو کما لیا ہے نا وہ میں جیب میں ڈالوں. وہ ہمارے ایک استاد کہتے تھے کہ پروفٹ وہ جو جیب میں ہو. یہ کتابوں کے نفع نا کتابوں میں چلے جاتے ہیں. آپ کو مبارک. تھینک یو.